صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی دوست بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں اور عبادت میں شمار ہو جائیں۔ مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شرمائے مت، پڑھے ذرا، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و سلام علیک یا اول و آخر ظاہر و باطن رحیم و کریم۔ الصلاۃ و سلام علیک یا واللیل کی زلفوں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، علم نشرح کے سینے والے۔ الصلاۃ و سلام علیک یا رحمتوں کے تاج والے، آسیوں کی لاج والے، عرش کی معراج والے۔ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدہ کے بابا، حسنین کے نانا، گلے گلزار آمینہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد از درود و سلام، آج کی انتہائی خوش قسمتی، خوش بختی کہ آج ایک مرتبہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس کریم لجپال بارگاہ میں ہم سبھی دوست، ہم سبھی بھائی حاضر ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اس رب کریم کا کہ جس نے آج کے اس کشاکش کے دور میں ہمیں حضور کی محافل جو ہے میسر فرمائی۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، ورنہ تو کیا سے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ رب کا بڑا ہم پہ احسان کہ جس نے اپنے محبوب کی محفل کے لیے ہمیں مدعو کیا۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں میں پڑھنے کے لیے بلایا، اور میرے استاد گرامی جناب محترم ملک طیب صاحب، آپ کی محبتوں سے، آپ کے حکم نامے سے آج میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ مالک ہم سب کا مل کے بیٹھنا، جتنی دیر ہم بیٹھیں، جتنا پڑھیں، مالک اپنی کریم بارگاہ میں قبول فرما کے کل قیامت کا دن ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، اللہ ہمارے لیے نظریہ نجات فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے آغاز ہوگا اور نعت رسول مقبول آخر میں خطاب ہوگا۔ یہ ایک شیڈول ہے آج کا، اور جو مجھے طیب بھائی نے حکم فرمایا کہ 10 بجے تک انشاءاللہ جو ہم محفل کو جو درود و سلام تک ہم ختم کریں گے 10 بجے تک۔ اور اس میں جو میرے پاس فہرست آئی ہے نعت خوانوں کی 8 ثنا خوان ہیں، اور اسی میں ہم نے اپنا ٹائم بھی دیکھنا ہے، اور جو ہمارے مہمان خطیب آئیں گے ان کو بھی ہم ٹائم دیں گے۔ اور میں آج آیا اور مجھے باخدا بڑی خوشی ہوئی، طیب بھائی نے بتایا کہ ہر مہینے کے مہینے محافل سجتی ہے 11ویں شریف کے حوالے سے، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اتنا خوبصورت انتظام، میں ابھی میرے ساتھ میرے ایک بھائی وہ تشریف لے کے آئے، اور ایک پرانا ہمارا سا ایک سلسلہ ہے، میں پاس ہی فیکٹری ہے شیٹ اینڈ ٹائی، میں ادھر میں بھی جاب کرتا ہوں، ہماری فیکٹری میں بھی سالانہ محفل ہوتی ہے۔ لیکن میں فاروق بھائی سے یہ کہہ رہا تھا اور طیب بھائی سے کہ جو کاوش ان لوگوں نے کی ہے کہ ماہانہ محفل پہ اتنے گج وج کے، اتنی خوبصورت انداز میں، اتنی محبتوں کے ساتھ، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں مالک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ کہ جس کے لیے تو قرآن نازل کرے اور فرمائے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ مالک تجھے اسی محبوب کا واسطہ آج اس محفل میں مجھے خوشی یہ ہوئی کہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوا انتظامیہ کہ یہ مین ہے،
مالک جس نے جتنی بھی کاوش کی، مالک اس کی زندگی میں، اس کے رزق میں، اس کی عمر میں، اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے۔ میں آغاز کرتا ہوں کلام سے، اور کوشش کیجئے گا میرا ساتھ دیجئے گا، چونکہ اب ہم مل کے ایک دوست ایک بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوشش کیجئے گا کہ سر ہلانے سے بہتر زبان ہلائیے گا، تاکہ محفل میں بیٹھیں آپ کو بھی لطف آئے، مجھے بھی پڑھنے کا پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، پھر آغاز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، صدقے جاؤں نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ دی قسمیں سونے لگے ہو۔ نعرہ رسالت، او میں صدقے جاؤں، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ نعرہ رسالت۔ اچھا یہ نام ایسا ہے کہ کبھی دل کی بیماری اللہ کرے کسی کو نہ ہو، اگر کسی بندے کو ہو تو اسے کہنا کہ تم یہ نام بلند آواز سے پکارو، دلوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے تو کیا کہنے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس بات پہ اعتراض نہ کرنا، سورہ یاسین قرآن کا دل جسے کہا جاتا ہے، سورہ یاسین میں درمیانی حصے میں یہ ترجمہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمہاری زبانیں جکڑ لی جائیں گی، یہ تمہارے جو اعضاء ہیں یہ بول کے بتائیں گے مالک ہم یہ کام کرتے رہے، یہ کام کرتے رہے۔ کیا ہو کہ کل قیامت کا دن ہو، زبانیں بند ہو، اور یہ ہاتھ گواہی دے مالک تیرے محبوب کا ذکر سجا تھا، یہ بلند ہو کہ تیرے محبوب کا نام لے رہے تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، او صدقے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نسبت کا نعرہ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید، یا فرید حق فرید یا فرید۔ عزیزان گرامی، کچھ نہ تھا ایک ذات تھی اللہ، ارادہ کیا کوئی تو ہو جو میرا ذکر کرے، توجہ چاہیے، کوئی تو ہو جو میرا ذکر کرے، کوئی ایسے بھی ہوں جن کا میں ذکر کروں۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کوئی تو ہو جو میرا ذکر کرے، کوئی ایسے بھی ہوں جن کا میں ذکر کروں۔ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور خلق کیا ہے۔ آپ کی توجہ میری جانب دو سے باب آتے رہیں گے، میں بھی آپ کے درمیان آیا ہوں، یہ ادھر کے مہمان ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کچھ نہ تھا ایک ذات تھی، بولیے اللہ، کیا تھی؟ اللہ، نور سے نور خلق کیا۔ کتاب کا نام مہر منیر، یہ کتاب لکھی ہے تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ طیب بھائی حدیث قدسی لے کے وہاں سے پڑھ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے کہ جب مجھ میں روح پھونکی گئی، کہتے میری آنکھیں بند، جب میری آنکھ کھلی میں نے عرش کی دائیں جانب دیکھا۔ اب دیکھتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں کس قدر تیزی سے جملے سنو گے تاکہ میں تیز تیز پڑھ کے ثنا خان تک جا سکوں۔ کہا کہ میری آنکھ کھلی، میں نے عرش کی دائیں جانب دیکھا کہ 5 نور تھے۔ صدقے صدقے، بس اور سماعت تھوڑی آپ کی چاہیے۔ کہتے 5 نور تھے جو اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، اللہ کو شکر ادا کر رہے تھے۔ کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اللہ یہ کیا ہے جو تیری حمد بھی کر رہے ہیں، تجھے سجدہ بھی کر رہے ہیں، تیرا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ اب دیکھو کون مقدر والا سبحان اللہ کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، کیونکہ بات بڑی ہے کہ مالک یہ کیا ہے جو تیری حمد بھی کر رہے ہیں، تجھے سجدہ بھی کر رہے ہیں، تیرا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ آواز آئی کہ اے آدم، یہ بات چلے پھر بیدم واسی کی بارگاہ میں، بیدم واسی بتائیے کیا ہے؟ بیدم واسی کہتے بیدم یہی تو 5 ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں۔ مقصود کائنات ہاتھ اٹھا کے خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ نے 5 کے نور کو کہا ہے کن، سجایا عرش لوح قلم کرسی،
70,000 نور کے پردے، پردوں میں جنت، جنت میں نہریں، دودھ پانی شجر حوریں، فرشتے حسن سیرت. پھر اللہ نے سورج کو سجایا، سورج چلا ہے، لمحات بنے ہیں، لمحات چلے، منٹ بنے ہیں، منٹ چلے ہیں، گھنٹے بنے ہیں، گھنٹے چلے ہیں، دن بنا ہے، 7 دن چلے ہیں، ایک ہفتہ بنا ہے، 4 ہفتے چلے ہیں، ایک مہینہ بنا ہے، 12 مہینے چلے ہیں، ایک سال بنا ہے، 100 سال چلے ہیں، ایک صدی بنی ہے. اللہ جانے یہ سورج کتنی دیر چلتا رہا ہے، چمکتا رہا ہے، چمکتا رہا ہے. اللہ نے کن کہا، یہ سورج چلا ہے، زمین پہ تپش پڑی. اور آپ کو پتا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ جب اس زمین پہ پانی تھا، جس جگہ پہ سب سے پہلے خشکی بنی، زمین پیدا ہوئی، ارے وہ کوئی عام زمین نہ تھی، میدان عرفات جہاں سے حضرت آدم کی مٹی لی گئی ہے. سب سے پہلے کائنات میں جو زمین کا خطہ بنا ہے مدینہ پاک کے حوالے سے. یہ سورج کی کرنیں پڑی، مٹی سجی، مٹی سے کنکر بنے، کنکر سے پتھر بنے، پتھر سے چٹانیں بنی، چٹانوں سے بلندیاں بنی. اللہ نے اسی زمین میں پھر کن کہا ہے. تنے کو شاخوں سے، شاخوں کو پتوں سے، پتوں کو پھولوں سے، پھولوں کو پھلوں سے. اسی پھل میں وہی بیج ہے جس سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. اللہ کن کہتا رہا ہے، فیکون ہوتا رہا ہے. پھر کہنے دیجئے کہ مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے. توجہ توجہ، مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے. تو تے مٹی وچ نور سما دینا ہے. جاگیا جاگیا، مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے. تو تے مٹی وچ نور سما دینا ہے. دن سورج دے نال کرے روشن، رات تاریاں نال سجا دینا ہے. او صدقے 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 صدقے، رات تاریاں نال سجا دینا ہے. اور دیوے شہنشاہیاں پھڑ کے مگدے آنو جدو نظر کرم دی پا دینے. اور پوے ہوئے سردار فرشتیاں دا گل لانتا دے توک تو پا دینے. اور کتے موسیٰ نو جلوہ بھی کھاندہ ہی نہیں، کتے تور نو ایویں جلا دینے. یہ رب کی کریمی، رب کی کریمی. ہاں کتے موسیٰ نو جلوہ بھی کھاندہ ہی نہیں. اس سے بڑی بات کہنے لگا. اب دیوانوں کے چہرے دیکھیے گا کس طرح کھلیں گے کہ کتے موسیٰ نو جلوہ بھی کھاندہ ہی نہیں، کتے تور نو ایویں جلا دینے. اور جے تو چاہویں اپنے نبی تائیں ایک کو رات اچ معراج کرا دینا. ہاں صدقے صدقے رسالت حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری. میں صدقے ہاں یا فری. کتے موسیٰ نو جلوہ بھی کھاؤں ہی نہیں، کتے تور نو ایویں جلا دینے. اور جے تو چاہویں اپنے نبی تائیں ایک کوئی رات وچ معراج کرا دینے. اور ادھر جگہ محبوب دا وچ کرول ہوئے لٹ تے پھر لٹا دینے. تیرے کعبے نو جو کوئی ٹون آوے ابابیلاں تو ہاتھی مروا دینے. تیرے کعبے نو جو کوئی ٹون آوے ابابیلاں تو ہاتھی مروا دینے. تے ادھر جگہ محبوب دا وچ کربل ہوئے لٹ تے پھڑ لٹا دینے. مولا حمد تیری کوئی کی کر سکتا ہے. تو تے مٹی وچ نور سما دینے. بعد عرض درود و سلام. اللہ دی قسم کے ارسیان خیال ہے تو راضی ہو گیا تھا. یار اتنا خوبصورت سنتے یار. یہ ذوق ہونا چاہیے حضور کے میلاد کا. یہ مت دیکھیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگر میرا یہ منصب نہ ہوتا، یہ ڈیوٹی کا، یہ نقابت کا، تو میں آپ کے درمیان بیٹھ کے سنتا. کیونکہ میرے سے زیادہ رتبہ آپ کا ہے. یہ میرے سرکار کی سنت ہے زمین پہ بیٹھنا. اور میرے آقا نے حضرت حسان کو ممبر عطا کیا ہے. اور یہ آپ میرے سے بہتر ہیں اور میرے سے افضل ہیں کہ آپ نیچے بیٹھ کے ہم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں. اللہ یہ جو جتنے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تیرے ذکر اور تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ جتنی عاجز سے جتنی محبت سے نیچے بیٹھے ہیں، مالک ان کے مقدر اتنے بلند کر دے. عزیزان گرام نے قدر، میں ہر اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس بندے نے ایک ایک کاوش کی، خواہ کہ وہ پیسوں کے ذریعے کی، محبتوں کے ذریعے کی، جس طریقے سے کی. مالکان سے لے کے آج کی اس فیکٹری کے ایک ایک ملازم تک جس نے آج کی حضور کی محفل میں جس طرح بھی حصہ ڈالا، چاہے چل کے آیا، مالک ان سب کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. میں تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے
حضرت صاحب آپ بیٹھ جائیں، محفل سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹھوکا ٹھاکی کچھ بھی نہیں، اب حضور کا ذکر ہوگا اور تلاوت کلام مجید ہم سماعت کرتے ہیں، جس کو سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کتاب کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سرکار کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے نا